السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 151۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ ہم نے تم میں ہی ایک رسول کو بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دو نعمتوں کا ذکر کیا کہ تمہارا قبلہ مقرر کیا، پھر تم پر اپنی نعمت اسلام مکمل کی، اور اسی طرح ایک اور نعمت تم پر کی کہ تمہارے اندر ایک رسول کو بھیجا، اور خاص کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ایک آیت آتی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور آگے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ قرآن پاک خود پڑھنا اور اگر ہمیں پڑھ کر سنایا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ جلدی دل پر اترتا ہے۔ تو جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام سے سنی، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھ کر صحابہ کرام کو سنائی۔ آگے وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے شرک کی گندگی سے، یعنی کہ صرف علم ہی نہیں دیا بلکہ ساتھ میں پاکی بتائی اور تربیت بھی کی۔ آگے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی۔ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن پاک اور حکمت سے مراد احادیث ہیں، کہ وہ تمہیں قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے اور پھر قرآن پاک میں جو احکامات ہیں ان کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا، تو طریقہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ آگے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں عرب لوگ مشرکین ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں اس کتاب کے ذریعے پڑھنا لکھنا بتایا اور وہ چیزیں بتائیں جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے بارے میں وہ غافل تھے، فرشتوں، جنت، جہنم، عذاب قبر، آخرت کے بارے، ان سب چیزوں کے بارے میں غافل تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں ان سب چیزوں کے بارے میں آگاہی دی۔ اگلی آیت 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں پہ فرمایا یہ سب نعمتیں یاد کرو اور میرا ذکر کرو اور شکر کرو، اور ذکر اور شکر میری یاد، مجھے یاد رکھو دل میں، زبان سے، عمل سے۔ دل میں اللہ کی محبت کو بساؤ اور زبان سے مسنون اذکار سے تمہاری زبان تر رہے، جیسے لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور عمل سے کہ تمہارا عمل اللہ کی یاد دلانے والا ہو، اللہ کے احکامات شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہاں پہ حکم ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد کرنا، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور پھر ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اور بخاری کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہترین محفل، فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اور دنیا میں ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ بھی ہمیں یاد کر رہا ہو، مگر اللہ ایسا عظیم ہے کہ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے، اور اللہ ہر وقت منتظر رہتا ہے کہ کب انسان اس کو یاد کرے۔ اور اس کے برعکس حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ہر چیز ملعون ہے سوائے اس چیز کے جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب اس میں ہماری گفتگو، کام سب شامل ہیں۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے تو قیامت کے دن انسان اس پر حسرت کرے گا اور وہ اس کے لیے خسارے کا باعث ہوگی۔ اس لیے ہماری کوئی بھی مجلس ایسی نہ ہو جس میں ہم اللہ کا ذکر نہ کریں،
اور اگر لوگ سننے کو تیار نہ ہو تو خود بیٹھے بیٹھے ہی ذکر کر لیا کریں، کیونکہ کئی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے ہی استغفار کر لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام گنا کرتے تھے کہ کتنی بار ہوا، کیونکہ زیادہ گفتگو کرنے سے دل غافل ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں میں بیٹھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور آپ مت پیروی کریں ان لوگوں کی جن کا دل ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اور اللہ کے ذکر کرنے کے فائدے کہ جب زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو پھر دل بھی اس کی موافقت کرنے لگتا ہے، اور ذکر کرنے والے کو اجر ملتا رہتا ہے، قلبی سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے جنت کے دروازے ذاکرین سے داخل ہوں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ جتنی شدت سے اللہ کو یاد کریں تو اللہ بھی اتنی شدت سے اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاشْکُرُوا، اور میرا شکر ادا کرو۔ شکر کا معنی کسی کی نعمت کو مان جانا، اعتراف کرنا، کسی کا حق پہچاننا۔ تو جب ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر زبان بھی اسی کا ذکر کرنے لگتی ہے، اور پھر عمل بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔ تو شکر اور ذکر ایک دوسرے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور شکر کرنے کے فائدے قرآن پاک کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور شکر نہ کرنے کا نقصان، ناشکری کا نقصان وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں، تو پھر بھی آپ اپنی اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگلی آیت 153 یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اے ایمان والو کہہ کر پکارا ہے، اور کئی مقامات پر بلکہ زیادہ تر مقامات پر اللہ تعالیٰ اسی نام سے مسلمانوں کو پکارتے ہیں، اے ایمان والو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک اپنے بندوں کی سب سے بہترین صفت ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب عبادات جو ہیں قبول ہیں۔ آگے فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، کیونکہ ایمان کی حفاظت کے لیے صبر اور نماز ضروری ہے، ورنہ انسان اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ صبر کے معنی عربی میں کہ ان چیزوں سے اپنے نفس کو دور رکھنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ صبر ایک تربیت ہے، اس سے دل کھلتا ہے، اور مسلمانوں کی ہر عبادت میں صبر ہے، اور اسلام کا دوسرا نام ہی صبر ہے۔ اور ذکر اور شکر بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر اور صلات ہو، ورنہ اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اگر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ در حقیقت وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں 17 مسلمان شہید ہو گئے تھے، تو منافقین کہنے لگے یہ ناحق گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ تو زندہ ہے، اور ان کا رب کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور شہید کی تعریف اسلام میں کہ جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اسلام کے لیے لڑے اور پھر اللہ کے راستے میں مارا جائے تو وہ شہید ہے، اور اس کے درجات عام لوگوں سے بلند ہیں۔ اور شہید کا مرتبہ ہم اس آیت سے ہی لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جب کوئی شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں اسے مردہ نہ کہو، کہ وہ تمہاری نظر میں تو فوت ہو گیا لیکن اللہ کی نظر میں اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے۔
کیونکہ ایک زندگی جو ہمیں ملی ہے اور ایک پھر موت آ جاتی ہے، اور اب اس کے درمیان کی جگہ یہ شہادت کہ جو شہید ہے نہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے زندوں کے ساتھ، اور نہ ہی وہ مردوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ مر گئے۔ تو اب وہ کیا ہے، وہ درمیان کی کسی زندگی میں، اور آگے یہ اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تُشْعُرُونَ، اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں۔ اور بخاری کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے جسموں میں ہیں، اور وہ انہیں جنت میں لیے گھوم رہے ہیں، اور آخر میں وہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں اور ہم دوبارہ آپ کے راستے میں شہید ہوں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے سچے دل سے شہادت کی تمنا کی اور اللہ سے دعا مانگی تو اللہ اس کو شہداء کے مقام تک پہنچا دے گا، اگرچہ وہ مرگے بستر پر ہی مرے۔ اور اس کے علاوہ شہادت کے اور بھی درجات ہیں، جیسے کوئی دب کر مرے، گر کر مرے، طاعون کی بیماری سے، پیٹ کی بیماری سے، یا کوئی عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہو جائے، تو یہ سب بھی شہید کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو شہید کا بہت ہی بلند مقام ہے اللہ کے ہاں، تو اسی لیے شہادت کی تمنا اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔